میں کئی گستاخیوں کا مرتکب بھارت کے شیعہ وقف بورڈ کا سابق صدر ملعون وسیم رضوی ایک مرتبہ پھر بدترین گستاخی کا مرتکب ہوا ہے، جس پر عالم اسلام بالخصوص اور مسلمانہ نے بھارت میں شدید برہمی کی لہر دوڑ گئی ہے اور تمام لوگوں کی جانب سے اس کی مذمت اور اس کے خلاف کارروائی کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ Mr. Wasim Rizvi is the biggest joker, the most opportunistic person. He has sold his soul to the RSS, and I challenge this buffoon and joker to show one Shia or Sunni or any madrasa wherein such teachings are imparted. وسیم رضوی نے سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے قرآن مجید کی 26 آیات کو حذف کرنے کے لیے ایک درخواست داخل کی ہے۔ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات سے نعوذ باللہ دہشت گردی کو شہ ملتی ہے۔ اس نے انتہائی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دور رسالت کے بعد ابتدائی 3 خلفاء کے دور میں قرآن مجید مرتب کرتے ہوئے اس میں نعوذ باللہ اضافہ کیا گیا۔ وسیم رضوی نے اس سے قبل بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی تھی۔ محض دنیاوی عہدوں اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً وہ اس طرح کی گستاخیوں اور دل آزاری کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اسے ہر مکتب فکر کی طرف سے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ملعون وسیم رضوی اپنی روش پر قائم ہے اور اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے کھلی چھوٹ دی گئی ہے اور مسلمانوں کے مختلف طبقات کے درمیان انتشار اور منافرت پھیلانے کے لیے مہرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو حذف کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں اس کی درخواست پر مسلمانوں کے علماء کی طرف سے شدید مذمت کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا ولی رحمانی نے کہا ہے کہ تمام مسالک کا اتفاق ہے قرآن مجید اپنی اصل نازل شدہ حالت میں موجود ہے اور تا قیامت رہے گا۔ قرآن مجید کی کسی آیت میں تبدیلی یا اس کے زبر و زیر یا ایک نقطے میں بھی ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماہرین قانون کے مشورے سے سپریم کورٹ میں داخل کرنے کے لیے ایک پٹیشن تیار کی جا رہی ہے اور اعلیٰ قانون دانوں کے مشورے پر مناسب وقت پر سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن داخل کی جائے گی اور پوری مضبوطی کے ساتھ سپریم کورٹ میں مسلمانوں کا موقف رکھا جائے گا۔ بھارت کے ممتاز شیعہ عالم دین مولانا کلب جواد نے گستاخ وسیم رضوی کی دیدہ درہنی پر گہرے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملت اسلامیہ اس ملعون کو اب ہرگز معاف نہیں کر سکتی۔ بھارت کے مختلف مقامات پر ملعون وسیم رضوی کی زہر افشانی کے خلاف مسلمانوں کے مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے افراد نے احتجاج بھی کیا۔ بھارت کے معروف عالم دین مولانا سجاد نعمانی نے وسیم رضوی کی ہرزہ رسائی کے جواب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، لکھنؤ کے ایک صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کی ہے جس کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ درخواست کی ہے کہ قرآن کی فلاں 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ مسلم علماء نے بلا کسی مسلک کی تفریق کے اس جاہلانہ حرکت کی سخت مذمت کی ہے اور یہ امید بجا طور پر ظاہر کی ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ایڈمٹ ہی نہیں کرے گا اور کسی کو کوئی نوٹس سرو نہیں کیے جائیں گے، اس کو پہلے ہی مرحلے میں ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن میں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ فیسسٹ سمپردائک طاقتیں، وہ کارپوریٹ سیکٹر کی غلام طاقتیں اس صورتحال سے بہت پریشان ہیں اور وہ ہر کچھ دن کے بعد ایسی کوشش کرتے ہیں جس سے کہ پھر ایک مرتبہ ملک کا ایجنڈا بدل جائے اور لوگوں کی توجہ کسانوں، مزدوروں اور غریبوں اور منوادی ویوستھا کو اکھاڑ پھینکنے کے بجائے وہ ایک بار پھر دھارمک جو فرقہ پرستی ہے اور آپس کی نفرت ہے اس کی طرف مڑ جائے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں کچھ دن پہلے دلی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی تھی ایک مہاشے جی نے، جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ساری دنیا کے مختلف دھرموں کو اکٹھا کریں گے۔ بھارت میں اسلام اور مسلمانوں اور بھارت میں نہیں بلکہ وشو میں سے اسلام کو مٹا دینے کے لیے دنیا بھر کے مختلف مذاہب کے نمائندوں کو بلا کر ایک عالمی کانفرنس بلائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ایشو بھی اسی لیے اٹھایا گیا تھا اور اس کے لیے دلی پریس کلب میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے یہ کوشش کی گئی تھی کہ یہ مدعا ایک بار ابھرے اور اس کے خلاف مسلمان خاص طور پر ایجیٹیشن کریں، پروٹیسٹ کریں، آواز بلند کریں اور میڈیا اسی کو اٹھا دے اور اس کے نتیجے میں کسان آندولن اور دوسرے جو اصلی مسائل ہیں، مدعے ہیں، وہ ایک بار پھر دبا دیے جائیں اور لوگوں کی توجہ ان کی طرف سے ہٹا دی جائے۔ مگر وہ تیر بھی خالی گیا، لوگوں میں اتنی بیداری آ چکی ہے، اتنی اویئرنیس یا جاگرکتا آ چکی ہے کہ اس طرح کا ریئیکشن کسی طرف سے اور خاص طور پر مسلمانوں کی طرف سے نہیں آیا۔ یہ بہت اچھی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھارت کے مسلم سماج کے لوگ اب